مریم نواز کا وہ جو ایک کلپ لیک ہوا تھا، بندے کا پتہ لگ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے کہا ہے جی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری قانونی ٹیم مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے۔ بل پر صدر دستخط کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں پر اب اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ پوری قومی اسمبلی 8 رکنی بینچ کے خلاف جو ہے ایک قرارداد دے رہی ہے۔ حکومت نے چیف جسٹس پاکستان کی مدت ملازمت میں کمی پر اب غور شروع کر دیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابی اخراجات کی مد میں الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے فراہم کرنے کا بل مسترد کر دیا گیا ہے۔ نہ یہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں تو نہ یہاں پہ قانون بن رہے ہیں، مطلب کمال ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ سے کہا تھا کہ میں نے مریم نواز کا وہ جو ایک کلپ لیک ہوا تھا اس حوالے سے ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن خبریں کچھ اتنی زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ میں ایکچولی اس کو ڈیٹیل سے تفصیل سے بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اب ہم اگلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کریں گے، کیونکہ وہ بڑی ایکسٹینسو ہیں، بڑا اس میں ریسرچ ورک ہے، ساری ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے، تو میں اس کو جلدی اسے ختم نہیں کرنا چاہ رہا، میں آرام سے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں اب ذرا اس کو اگلے ویلاگ کے اندر بیٹھ کے تفصیل سے ڈسکس کروں گا، اس کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ تو اس لیے پہلے خبریں شیئر کر لیں، پھر آرام سے پھر اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تفصیل سے اگلے کے اندر جو ہے وہ بات ہوگی۔ بندے کا پتہ لگ گیا ہے اور فی الحال ابھی بس اتنا ہی، اس سے زیادہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ خیر، اچھا جی، سب سے پہلے معیشت کے حوالے سے، قانونی ویسے معاملات کے حوالے سے بھی خبر ہے، اور ایک میری پریڈکشن تھی جو میں نے آج سے چند دن پہلے دی تھی وہ بھی سچ ثابت ہوئی ہے۔ وہ کس طرح سچ ثابت ہوئی ہے وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو خبر آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہونڈا، آپ جانتے ہیں ہونڈا سیوک، ہونڈا سٹی، اس کمپنی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، انہوں نے جناب اپنا پلانٹ جو ہے وہ مزید 15 دن کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پلانٹ 16 سے 30 اپریل تک بند رہے گا۔ اس سے پہلے 1 اپریل سے 15 اپریل تک بھی پلانٹ بند رہا تھا۔ خام تیل اور انجن کی درآمد نہ ہونے اور ایل سیز نہ کھلنے کے باعث جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا۔ سو ناؤ یو کین سے کہ پورا 1 مہینہ جو ہے وہ ہونڈا کا پلانٹ اب بند رہے گا اور ایک بھی گاڑی جو ہے وہ اسمبل نہیں ہو سکے گی۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ایل سیز، ظاہری بات ہے، دیکھیے یہ جو گاڑی ہوتی ہے نا، اس میں سے بہت سی چیزیں آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، اور کچھ چیزیں پاکستان میں اسمبل ہوتی ہیں، بنتی ہیں، اور کچھ چیزیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں اور وہ پھر گاڑی کا حصہ بنتی ہیں۔ تو جب وہ مٹیریل یہاں پہ نہیں آئے گا تو گاڑی کس طرح اسمبل ہوگی؟ تو اس وجہ سے مزید 15 دن کے لیے، اینڈ دس از ویری بیڈ فار دا اکانومی، کہ اتنی بڑی ایم این سیز جو ہے وہ اس کو اپنا آپریشن بند کرنا پڑے، دس از ناٹ اے ویری گڈ سائن۔ تو اور وہ بھی اپریل کے مہینے کے اندر۔ نارملی سردیوں کے اندر نا، مطلب دسمبر وغیرہ یا جنوری کے اندر جو ہے اکثر پلانٹس کبھی کبھار بند ہوتے ہیں سالانہ مینٹیننس کے لیے بھی، لیکن یہ وہ والا کیس نہیں ہے، یہ معاشی صورتحال کی وجہ سے جو ہے یہ پلانٹ بند ہوا ہے۔ اچھا جی، اور کچھ دیگر خبریں بھی اب ذرا شامل کرتے ہیں۔ ایک تو سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب، مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، مشاہد اللہ خان صاحب ہوا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے، بڑے اہم سینئر رہنما ہوا کرتے تھے، ان کے صاحبزادے ہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو اس کے بعد سینٹ کے اندر جو ہے ان کو سیٹ دی گئی تھی۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو بڑا فوکس میں آیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری قانونی ٹیم مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک حکومتی پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن نے جو ہے وہ اپنی ہی پارٹی کے حوالے سے کہا ہے کہ جی قانونی ٹیم فیل ہو چکی ہے۔ اچھا، قانونی ٹیم ہے کیا؟ قانونی ٹیم آبویسلی جو وزیر قانون ہیں وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب وہ معاملہ کیا تھا کہ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو ہے انہوں نے کہا کہ جی 2 جونیئر ججز کو سپریم کورٹ لانے کے لیے ووٹ دینے پر میں قوم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے قوم سے معافی مانگ لی۔ معاملہ کیا تھا کہ جب یہ ججز کے حوالے سے فائنل ہو رہا تھا کہ کن ججز کو ایلیویٹ کیا جائے، تو اس وقت سینیورٹی ورسز نو سینیورٹی، اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی۔ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے ججز پک اینڈ چوز کر کے سینیورٹی کے رول کو اگنور کر کے جو ہے وہ اوپر لانا چاہ رہے تھے۔ تو پہلے تو ریزسٹ کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی جانب سے، اور اس وقت جو وزیر قانون تھے انہوں نے اس کی اپروول نہیں دی تھی، لیکن اس کے بعد ہی گیو اپ، انہوں نے سڈنلی اپنا ووٹ چینج کیا تھا، اور جب انہوں نے اپنا ووٹ چینج کیا تو چیف جسٹس کی جو چوائسز تھیں ان کو ایلیویشن مل گئی تھی، اور مختلف ہائی کورٹ سے جو ہیں وہ ججز سپریم کورٹ کے اندر ایلیویٹ ہو گئے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ وہی ججز ہیں جو اس وقت اس 8 رکنی بینچ کا بھی حصہ بنے ہوئے ہیں، جو سپریم کورٹ کے پروسیجرز اینڈ رولز کے حوالے سے جو بل کے اوپر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے لیے جو بینچ بنا ہوا ہے، یہ اسی کا حصہ ہیں، اور یہ چیف جسٹس کے دھڑے سے کنسیڈر کیے جاتے ہیں یہ ججز۔ تو اس کے اوپر، اور ظاہری بات ہے اس کا سارا اونس جو ہے
وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے اوپر آ جاتا ہے جو وزیر قانون ہے. اس کے اوپر جو ہے انہوں نے قوم سے معافی مانگی ہے. اس وقت جب یہ واقعہ ایکچولی ہوا تھا نا, جب ان ججز کو ایلیویٹ کیا گیا تھا, تو بہت سے لوگوں نے, بہت سے تجزیہ کاروں نے یہ بات بھی کی تھی کہ جی مسلم لیگ نون نے ایکچولی یہاں پہ یہ اس لیے گوب کیا ہے کہ شاید کسی طرح عمر بندیال صاحب جو ہیں ان کی ہمدردیاں لی جا سکیں کہ جی ہم دیکھیں آپ کی بات مان رہے ہیں تو کل کو آپ بھی ہماری جو ہے وہ بات مانیے گا. لیکن کہانی بالکل اس کے الٹی چل رہی ہے. بندیال صاحب نے تھوڑی سی بھی لفٹ نہیں کرائی ہوئی اس وقت موجودہ حکومت کو. یہ ہے اصل صورتحال. تو یہ بیسکلی ہوا کیا تھا اعظم نذیر تارڑ صاحب کا, یہ ان کی پریس کانفرنس جو ہوئی تھی دن کے وقت, وہاں پہ وزیر قانون سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کو 2 جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں لانے میں کردار ادا کرنے پر پچھتاوا ہے. تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے مذہب میں توبہ کا حکم ہے. 2 جونیئر ججز کو سپریم کورٹ لانے کے معاملے پر عوام کے سامنے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. میرے ذاتی موقف کے باوجود حکومتی موقف کے تابع مجھے ووٹ ڈالنا پڑا. ان کا کہنا تھا کہ میں کبھی اس ووٹ کے حق میں نہیں تھا. میں مانتا ہوں کہ میں نے ووٹ دیا, مجھے ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا, مجھے اصول کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. میں پوری قوم سے معذرت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ وقت کھڑے ہونے کا تھا, حکومت کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا اور مجھے اس سے زیادہ کھڑا ہونا چاہیے تھا. بائی دا وے بعد میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایکچولی استعفیٰ دے دیا تھا. جب انہوں نے یہ ووٹ دیا تھا نا, اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, لیکن پھر الٹیمیٹلی ان کا استعفیٰ ریجیکٹ ہو گیا تھا اور وہ واپس آ گئے تھے, واپس آ کے اس عہدے کے اوپر بیٹھ گئے تھے. تو وہ جو بھی پوری وہ پریکٹس ہوئی تھی نا, وہ جو پوری ایکسرسائز ہوئی تھی, اس کی وہی چیز جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں ناؤ اٹس کمنگ بیک ٹو بائٹ دیم. یہ صورتحال ہے ان لوگوں کے ساتھ. اچھا, اب آپ کو وہ کانٹیکٹ سمجھ آ گیا ہوگا. سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب نے جو کہا کہ جی اس میں کوئی شک نہیں, ہماری قانونی ٹیم جو ہے مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے. اچھا, اب آ جائیں اس اصل مدعے کے اوپر, اصل کیس کے اوپر. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جس کے اوپر 8 رکنی بینچ جو ہے وہ بنا ہوا ہے, اس کا تحریری حکم نامہ افطاری کے ٹائم کے بعد جو ہے وہ جاری کر دیا گیا. آج پہلا ہی دن تھا اس بینچ کی ہیئرنگ کا, اور اس کے اوپر جو حکم نامہ جاری ہوا ہے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمدی روک دیا گیا ہے. مطلب بہت سے تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ابھی جو ہے وہ بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا, تو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کو سزا سنا دی گئی ہے. تو ابھی تک جو ہے وہ قانون بنا ہی نہیں تھا, اس کے بننے سے پہلے ہی اس کے اوپر عمل درآمدی روک دیا گیا کہ ایسے بعد ہی دیکھیں گے نا کی ہوتا ہے, تو اس کے اوپر عمل درآمدی نہیں ہو سکتا. تو بل پر صدر دستخط کریں یا نہ کریں, دونوں صورتوں پر اب اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, تحریک انصاف کو اس سلسلے میں نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. جے یو آئی, ایم کیو ایم, باپ, قاف لیگ کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں, اور آئندہ سماعت اب 2 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی. مطلب لمبی ڈیٹ پئی ہے بہت. ہم لوگ پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی جو سماعت ہوئی ہے تو شاید اگلے ہفتے کی ڈیٹ پڑے گی, لیکن چیف جسٹس نے کہا تھا کہ مجھے روسٹر دیکھنا پڑے گا, کہ کیونکہ 8 ججز ہیں تو یہ روسٹر جو ہے میں اس کے مطابق دیکھ کے پھر فیصلہ کر سکوں گا. تو اس پہ ایک لمبی ڈیٹ پڑی ہے. سو بیسکلی اب یہ اپنا ٹائم پیریڈ جب کمپلیٹ کر بھی لیتا ہے 10 دن کا, تو اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکتا, اور ڈیٹ بھی اب عید کے بعد کی آرام سے پڑی ہے. تو آرام سے سکون نال بیٹھ جاؤ, کچھ نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا, سمپل از دیٹ. اب آ جائیں دوسری سائڈ کے اوپر, پارلیمنٹ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, اسمبلی کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے اندر جناب کہانی یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابی اخراجات کی مد میں الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے فراہم کرنے کا بل مسترد کر دیا گیا ہے. میں نے اس سلسلے میں ایک پریڈکشن آپ کو دی تھی آج سے چند دن پہلے. میں نے کیا کہا تھا, سنیے گا ذرا. وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس کی صدارت جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کر رہے تھے, اور الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کرنے کا کسی قسم کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. بڑی دیر تک یہ اجلاس جاری رہا, مختلف تجاویز جو ہیں وہ لی گئیں, اور پھر اس کے بعد جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس سلسلے میں کابینہ یہ سارا معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے رکھے گی. تو اس لیے میرے خیال میں پی ڈی ایم کی جانب سے یہ کوشش ہے کہ اس گیند کو جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے کورٹ میں پھکوا کے وہاں سے اپروول کروا کے, جس طرح پہلے بھی ایک قرارداد ذہن میں رکھے گا, پارلیمنٹ نے وہ قرارداد منظور کی تھی. پارلیمنٹ نے ہی عدلیہ کے حوالے سے, چیف جسٹس کے فیصلے کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ جناب یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, 3-2 کا فیصلہ نہیں تھا, 1 مارچ کا جو تھا. تو اس وقت بھی گیند جو ہے وہ پارلیمنٹ کے کورٹ میں پھینکی گئی تھی. یہ بھی اب دوسری ایک اٹیمپٹ ہے کہ پارلیمنٹ کے کندھے کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ بندوق چلائی جائے. تو یہ آپ نے گفتگو سنی. میں نے آپ کو پہلے ہی یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ ان کا روٹ یہ ہے. یہ بیسکلی پہلے کیبنٹ کا اجلاس ہوا تھا, کیبنٹ کے اجلاس میں فیصلہ ہوا جی قرارداد جو ہے یہ اس سلسلے میں بل جو ہے وہ 10 تاریخ کو پیش کیا جائے گا. اسحاق ڈار صاحب نے بل پیش کیا, وہ بل اس کے بعد آج جو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہے اس کے اندر گیا, وہاں سے مسترد ہوا, وہاں سے واپس آیا قومی اسمبلی کے اندر, اور الٹیمیٹلی اس کا بھی گلا گھونٹ دیا گیا. تو یہاں پہ انہوں نے الیکشن کے پیسے دینے کے لیے گلا گھونٹا, وہاں پہ انہوں نے رولز اینڈ پروسیجرز بل سپریم کورٹ کے حوالے سے اس کا گلا گھونٹ دیا. تو ایک عجیب
کشمکش گڑچ مڑچی قسم کی جو ہے وہ صورتحال بن گئی ہے. نہ یہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں تو نہ یہاں پہ قانون بن رہے ہیں. مطلب کمال ہے. اچھا میں کل ایکچولی آسما شرازی صاحبہ کے پروگرام کے اندر بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے مجھ سے اسی طرح ایک قانونی نقطے کے حوالے سے سوال کیا. میں نے کہا جی میں ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے نا یہ ساری صورتحال دیکھ کے میں حیران ہوں کہ اصل میں یہ صرف پاور سٹرگل ہو رہی ہے, صرف پاور سٹرگل ہو رہی ہے کہ ہم نے پاور جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر نہیں دینی, دونوں سائڈ سے پارلیمنٹ اور جوڈیشری ان دونوں کے درمیان, اور الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے اس معاملے کے اندر بھی کہ جی پاور نہیں ہم نے دینی, پاور تو جو مرضی کر لو. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 284, 85, 86, 87 کے بیچ میں گھوم رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ آپ کی 40,000 کے آس پاس گھومتی جا رہی ہے, کبھی نیچے 500 آتی ہے, کبھی 500 اوپر چلی جاتی ہے. مہنگائی آپ کی 40% سے اوپر جا چکی ہے. انٹرسٹ ریٹ آپ کا تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچ چکا ہے. پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کا نام کوئی نہیں لے رہی. آئی ایم ایف ہمیں لفٹ ہی کوئی نہیں کرا رہا. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ بات کریں کہنا بھائی جان 6 فٹ پیچھے ہو کے کھڑے ہو پھر میرا گل کرنا. مطلب یہ صورتحال ہے. تو اس دوران ہم لوگ آپس میں کیا دھینگا مشتی چل رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ کے رولز کیا بنیں گے, سانوں نہیں پتا, اے والے رولز بناؤ, اور الیکشن اسی ہونے نہیں دینے. ہم نے جو ہے وہ کسی صورت ہم نے پیسے نہیں دینے, گل ہی مک گئی, کسی صورت پیسے ہم نے نہیں دینے. اور اسی دوران پھر اے آر وائی کے حوالے سے اے آر وائی نے خبر کو رپورٹ کیا کہ جی حکومت نے چیف جسٹس آف, اب یہ مجھے نہیں پتا, یہ اے آر وائی نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ حکومت نے چیف جسٹس پاکستان کی مدت ملازمت میں کمی پر اب غور شروع کر دیا ہے کہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو ان سے پیچھا چھڑانے کا طریقہ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی رولز اینڈ ریگولیشنز کو چینج کر دیا جائے. اچھا یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس حوالے سے جب آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ تھا تو اس کے اندر بھی پوری پارلیمنٹ نے بیٹھ کے جو ہے وہ ترمیم کر دی تھی یہ, اور خیر اس وقت احکامات بھی سپریم کورٹ کے تھے. تو یہاں پہ اب نیا کام جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے. یہ اے آر وائی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. میں نے جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی میں نے یہ بات ویسے کسی اور چینل پہ نہیں دیکھی, فی الحال اس کو اے آر وائی نے رپورٹ کیا ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے. اچھا دوسرا, جہاں پہ یہ الیکشن کے حوالے سے پیسے دینے کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ ایک اور کہانی بھی سن لیں. قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے, جس میں بینچ کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. مطلب پوری قومی اسمبلی 8 رکنی بینچ کے خلاف جو ہے ایک قرارداد دے رہی ہے. میرا نہیں خیال, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی یہ دیکھا ہو کہ پارلیمنٹ کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ پارلیمنٹ 8 سٹنگ ججز کے حوالے سے جو ہے ایک قرارداد منظور کرے کہ جی ان کو بینچ کا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفیع اللہ نے سپریم کورٹ کے خلاف یہ قرارداد پیش کی, سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف, ناٹ سپریم کورٹ کے خلاف, سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف, جس سے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. اس میں کہا گیا کہ ایوان عدالتی اصلاحات سے متعلق قانون سازی کے خلاف 8 رکنی بینچ کو مسترد کرتا ہے. سپریم کورٹ بینچ میں 2 سینئر ججز کو شامل نہیں کیا گیا. اس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ غیر منصفانہ فیصلے کر رہا ہے. اتنا بڑا الزام مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر کمنگ فرام دا پارلیمنٹ لگا دیا گیا. یہ ایوان سپریم کورٹ بل کی درخواست لینے کی مذمت کرتا ہے. اس بینچ میں سینئر ترین ججز کو شامل نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے. یہ ایوان بینچ تحلیل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. یہ ایوان جو بھی مطالبہ کر رہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑنا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ ایوان نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ کو بتایا نا, یہ مطالبہ کیا تو وہ مطالبہ کیا, اٹ ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل. یہ میں آپ کو اس میں کلیئر کٹ کہہ دوں. اس سے پہلے بھی چند قراردادیں منظور کی گئی تھیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کہ جی 3-2 کا نہیں 4-3 کا فیصلہ ہے, آپ کو یاد ہے, اس پہ بھی ایک قرارداد منظور ہوئی تھی. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ قراردادوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بیسکلی صرف آپ کا ایک سائن آف اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا سائن آف پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ جی ہماری یہ پوزیشن ہے, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہ اس کے علاوہ جناب اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے کل جمعے کو قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس بلا لیا ہے. اب یہ نارملی نا جو عام افراد ہوتے ہیں جو ان پارلیمنٹری ورڈنگس کے ساتھ اتنا نو ہاؤ نہیں ہوتی, وہ ان کیمرہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں پہ کیمرہ پڑا ہوگا اور وہ کیمرہ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہوگا. ان کیمرہ کا بیسکلی مقصد ہوتا ہے بند دروازوں میں, اور بند دروازوں کے اندر جو ہے وہ یہ اجلاس منعقد کیا جائے گا اور باہر کے افراد اس میں میڈیا نہیں آگے بیٹھ سکتا. عام طور پہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ایک پریس گیلری وہاں پہ موجود ہے جہاں پہ جو بھی کارروائی پوری چل رہی ہوتی ہے وہ میڈیا اس کو وہاں سے نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور رپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے یہ بولا تو اس بندے نے وہ بولا. ان کیمرہ کے اندر جو ہے رپورٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ اور بات ہے, خبر پھر بھی باہر آ جاتی ہے. ظاہری بات ہے جب آپ کے مطلب اتنے جرنلسٹ ہیں, ان کے اتنے سورسز ہوتے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ جی اندر کیا بات ہوئی, خبر آ جاتی ہے باہر, لیکن آپ خود کھڑے ہو کے وہاں سے رپورٹ نہیں کر سکتے. تو یہ اس کو ان کیمرہ کہتے. تو ان کیمرہ اجلاس جو ہے بلایا گیا. اس اجلاس میں جناب وزراء اور مشیران کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر
اور DGI خصوصی طور پہ شرکت کرنے لگے ہیں. عسکری حکام ملک کی سیکیورٹی کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر جو ہے وہ بریفنگ دیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ 2 ایشوز تھے الیکشن کروانے کے حوالے سے. ایک پیسے نہیں ہے, دوسرا سیکیورٹی. تو سیکیورٹی کا ایشو جو ہے وہ اب قومی اسمبلی کے اندر ان کیمرہ اجلاس کے اندر ہائی لائٹ ہوگا, جس پہ آرمی چیف خود شرکت کرنے جا رہے ہیں اور DGI بھی آ رہے ہیں. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی اس کو آپٹکس کے طور پہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بات دیکھنا کہ فوج سے تعلق رکھنے والے 2 اہم جو عہدیدار ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہوں گے. اس سے پہلے ایک اور بھی کنٹروورسی اس وقت ہوئی تھی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ جو آئین کے حوالے سے 1973 کے آئین کے حوالے سے جو گولڈن جوبلی تھی اس کی تقریب میں انہوں نے شرکت کی تھی, اس کے بعد بھی ایک کنٹروورسی شروع ہوئی تھی. تو بہرحال obviously this is not a controversy, what I am trying to say is کہ اس کے آپٹکس جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو کل دیکھتے ہیں ان کیمرہ اجلاس کے اندر کیا ہوتا ہے. اچھا جی, ایک بڑی انٹرسٹنگ آج سارا دن جو ہے وہ خبر چلتی رہی کہ حمید کمہار کون ہے, ٹھیک ہے, تو جس کا نام جو ہے بیسیکلی عمران خان صاحب کے کیس کے اندر اس کا آج تذکرہ بھی ہوا تھا. تو انسداد دہشت گردی کی عدالت جج نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ جی ہمارے لیے عمران خان اور حمید کمہار میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر عمران خان کو ریلیف ملتا ہے تو حمید کمہار کو بھی وہی ریلیف ملے گا. حمید کمہار کا پس منظر جو ہے وہ کیا ہے, بہت سے لوگوں نے سوال کیا. ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی ایکچولی اس کا ذکر کیا تھا. تو یہ کیا چکر ہے, ہوا یہ کہ سابق فائنانس سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن فیصل توقیر سیال, انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نام ایک خط لکھا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا. اب یہ خط بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے, بخدمت جناب عزت مآب چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ لاہور جناب عالی, گزارش ہے کہ میرے ان پڑھ کلائنٹ حمید کمہار کا کیس لیفٹ اوور ہوا تو میں نے کال پر اسے بتایا کہ جج صاحب 2 بجے عدالت کا وقت ختم ہونے کی وجہ سے چلے گئے ہیں. آپ کے کیس کی سماعت اب سوموار کو ہوگی کیونکہ ہفتے اور اتوار کو چھٹی ہے. شام 7 بجے حمید کمہار کا مجھے فون آیا, بولا وکیل صاحب آپ بڑے جھوٹے ہیں, میں اڈے پر چائے والی دکان پر سائیکل روک کر ٹی وی دیکھ رہا ہوں, جج صاحب تو ابھی بھی عدالت میں بیٹھے ہیں اور کسی بڑے سیاستدان کا کیس سن رہے ہیں. میں نے حمید کمہار کو پیار سے سمجھا بجھا کر فون بند کر دیا. بروز ہفتہ پھر حمید کمہار کا فون آیا کہ آج پھر عدالت لگی ہوئی ہے جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ہفتے اتوار چھٹی ہوتی ہے. میں نے غصے سے پھر فون بند کر دیا. اتوار کو پھر عدالت لگی دیکھ کر حمید کمہار نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ سیدھی بات کیوں نہیں بتاتے, مجھ سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں. میں نے اسے بتایا کہ سیاسی شخصیات کے کیسز کسی بھی وقت سنے جا سکتے ہیں. حمیدے تجھے میں اور سیاسی شخصیات میں فرق نہیں پتا. اگلی صبح مجھے حمید کمہار نے فون کیا اور بولا کہ مولوی درس دے رہا ہے کہ خطبہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب برابر ہیں. وہ بولا وکیل صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا مولوی, سیدھی بات کیوں نہیں بتاتے. تو جناب چیف جسٹس صاحب حمید کمہار توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے, اسے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ حمید کمہار برابری کے اصول کی بات نہ کر سکے. العرض فیصل توقیر سیال ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, سابق فائنانس سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. وہ بات وہی ہے نا کہ عمران خان صاحب کے کیسز یوں سنے جاتے ہیں, سب کچھ روک دیا جاتا ہے, سارا کا سارا نظام رک جاتا ہے کہ بعد با ملاحظہ ہوشیار پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب, سربراہ کہوں کہ چیئرمین کہوں, سوری, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب عدالت آنے والے ہیں, پورا نظام روک دیا جائے اور پھر عمران خان صاحب کے کیسز کی سماعت ہوتی ہے. تو میدے نے ان کون سمجھائے, میدا تو کہنا بھائی جان میں, انہوں نے کہا یار تیری باری بات جائے گی تو ہلے تنگ نہ کر, کیونکہ سیاستدان ہے, سیاستدانوں میں کیسز پہلے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک معصومانہ قسم کی ایک یہ چٹھی تھی جو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اچھا جی, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور یہ ڈان میں ایکچولی یہ رپورٹ ہوئی. اس کے اندر عمران خان صاحب آج کل جو ہے جو بائیڈن کی جو امریکی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ پینگے بڑھانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں, یہ ذرا سنیے گا. اس میں جناب اب تک یہ خبر رپورٹ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اب تک 4 امریکی قانون جو لا میکرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اب تک رابطہ کر چکے ہیں 1 مہینے کے اندر اندر, اور ان سے کہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ آپ الیکشن کروانے کے لیے برائے مہربانی کوئی اپنا کردار ادا کریں. تو وہ جو 4 لیجسلیٹرز ہیں وہ ہیں جی ٹیڈ لیو, ایرک سوالول, بریڈ شیرمن اور مائک لیون. یہ 4 لوگوں سے عمران خان صاحب نے رابطہ کیا. چاروں ڈیموکریٹس ہیں, ڈیموکریٹ یعنی یہ جو بائیڈن ہے اس کا تعلق بھی ڈیموکریٹ سے ہی ہے, تو اس نے انہی کی پارٹی یہ 4 لوگوں سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے. بائیڈن سانو فون ہی نہیں کرتا سی, آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے اور اس کے بعد بائیڈن جب صدر بنا تو فون ہی نہیں کر رہا تھا. تو اب جو ہے عمران خان صاحب کو بھی احساس ہوا ہے کہ یار سانو ڈیموکریٹ سے نال نا ان کی جماعت کے ساتھ, جو بائیڈن کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بنانی پڑے گی تاکہ یہ اوپر جا کے سمجھائیں. اب گل یہ کہ ڈیموکریٹ کے کول شیخ رشید ہے کوئی نہیں,
کہ بندہ شیخ رشید نو سمجھائے اور جا کے شیخ رشید اتنے جا کے عمران خان نو سمجھا لے. تو سانوں بیسکلی جو بائیڈن کا شیخ رشید لبنا پڑے گا کہ کون ہے, یا ہمیں جو بائیڈن کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مطلب اسد عمر ڈھونڈنا پڑے گا, یا پرویز خٹک ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ جا کے اوپر جا کے, یا پھر فاروق حبیب جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا. کوئی یہو جہا بندہ لبنا پڑے گا جہاں جا کے بائیڈن نو سمجھائے بھائی تیری مہربانی اتنے دھیان دے, دیکھ پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے بھائی, پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے. تو یہ ایک جگہ امریکی سازش نامنظور, اور اوپر سے اسی حکومت کے دور میں جس میں عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے, اسی حکومت کے اسی پارٹی کے لوگوں سے دڑا دڑ فون کے اوپر رابطے ہو رہے ہیں, تاڑی مہربانی ادھر دھیان دیو. نکل گئی پھوک, ساری پھوک نکل گئی, وہ جو امریکہ کے حوالے سے تھی بیرونی سازش, امپورٹڈ حکومت, اے بھائی جی تاڑی امپورٹڈ حکومت, ساڈا کپتان جڑی امپورٹڈ حکومت ہے وہ نال ہی رابطے کرتا پیا کہ بھائی جان ادھر دھیان دیو. تو یہ جناب ایک خبر یہ ہے. اس کے علاوہ ایک خبر لندن سے بھی آئی ہے, اور وہ ہے جیو اور جنگ کے ایک رپورٹر کے حوالے سے. وہاں پہ جیو اور جنگ کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ جو ہے مسترد کر دیا گیا ہے. یہ مقدمہ ایک قوم پرست شاہ محمد کی طرف سے جنگ جیو دی نیوز اور اس کے رپورٹر کے خلاف درج کیا گیا تھا, جسے جج نے مسترد کرتے ہوئے شاہ محمد کو قانونی اخراجات کی مد میں تقریباً 20,000 پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. پاکستانی ہائی کمیشن پر مئی 2021 میں اغوانیوں کے احتجاج کے حوالے سے رپورٹ پر مقدمہ دائر کیا گیا تھا. مظاہرے میں سینکڑوں افراد شامل تھے, جس میں سے چند افراد نے پانی کی بوتلیں ہائی کمیشن کی عمارت پر پھینکی تھیں. مظاہرے کے دوران جیو کے رپورٹر مرتضی علی شاہ اور کیمرامین نصیر احمد پر حملہ بھی کیا گیا, جبکہ مظاہرہ صدر غنی کی حکومت کے خاتمے اور طالبان کے افغانستان پر قبضے کے فوراً بعد کیا گیا تھا. خود کو صحافی اور انسانی حقوق کا کارکن کہنے والے شاہ محمد کا دعویٰ تھا کہ مظاہرے کے مبینہ منتظمین میں اس کا نام شامل کر کے بدنام کیا گیا. یہ الزام لگایا کہ رپورٹ میں نام شامل کر کے پاکستان کے قانون کے مطابق دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا کہ بعض دوست انہیں شاہ محمود خان کے نام سے بھی پکارتے ہیں. رپورٹر نے عدالت میں واضح کیا کہ دعوے میں سچائی نہیں اور یہ بے بنیاد ہے, جس کے بعد جج نے شاہ محمد کو اپیل کا حق دینے سے بھی انکار کر دیا اور 20,000 پاؤنڈ بیچارے کو ٹھوک گئے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بڑی تفصیل سے جو ہے مریم نواز کا وہ جو ویڈیو کلپ تھا وہ کس طرح لیک ہوا, اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.